سمجھ آ رہی ہے نا بات کی؟ وَيَّتَا طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، ان میں سے ایک گروہ سے رات کو مشورے کرتا ہے، غیر الذی تقول، وہ اس بات کے خلاف جو آپ نے کہی تھی، غیر الذی، اس بات کے خلاف جو آپ نے کہی تھی، یا اس کا ترجمہ کچھ لوگوں نے کیا ہے وہ اس بات کے خلاف جو اس نے خود کہی، لیکن مضارع کا صیغہ ہے. کس کا صیغہ ہے؟ کس کا صیغہ ہے؟ مضارع کا صیغہ. تقول کسی کے کہنے کو کہتے ہیں، سیکنڈ پرسن کے لیے یوز ہوتا ہے. تو فرمایا جو آپ نے بات کہی تھی اس کے خلاف مشورہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی؟ یہ منافقوں کا ٹولہ وہاں نہیں بات کرتا، جہاں بات ہو رہی ہو وہاں نہیں بات کرتا، کلیئرٹی نہیں کرتا، بعد میں جا کر بات کرتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تاکہ معاشرے کے اندر منافرت، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن پھیلا جائے، لوگوں کے اندر دوسرے کے خلاف یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک پروگرام لے کر، پلاننگ لے کر وہ چلتے ہیں تاکہ دین کا، اصلاح کا، فلاح کا کام نہ ہو سکے. یہ ان کا وتیرہ ہوتا ہے، یاد رکھیں. یہ منافقین ہوتے ہیں جو اس طرح کی بات لے کر پھر باہر جا کے کس طرح کہنا، بھائی آج تو انہیں کوئی سنا ہے انہوں نے کیا کہا ہے، بس اتنی سی بات سنا جی، میں نے تو نہیں سنا. اچھا پھر میں سناتا ہوں. اب پہلے یقین ہو گیا کہ اس نے نہیں سنا، اب جو کچھ وہ سنائے گا وہ کیا ہوگی؟ غیر الذی تقول، وہ نہیں ہوگی جو میرے آقا نے فرمائی. پہلے پوچھ لیا نا کچھ سنا ہے، پوچھے گا نہیں سنا، تو پھر کیا بتائے گا؟ جو اس کے ذہن میں خود ہے، جو منافقت ہے وہ بتائے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ایسے کرتے ہیں، لیکن اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھبرانے کی ضرورت نہیں. واللہ یکتب، اللہ لکھتا ہے، اللہ لکھتا ہے، ما یبیتون، جو وہ رات کو مشورہ کرتے ہیں. اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے، اللہ کے ہاں کرام کاتبین ہیں وہ لکھ رہے ہیں. وہ کیسے ان سے کل قیامت کے دن بھاگ جائیں گے؟ اللہ نے اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے، اللہ نے اس کا ریکارڈ رکھا ہوا ہے. اور آپ کے ذمہ کیا ہے؟ یہ ہماری اصلاح کے لیے یاد رکھیں. جب کوئی آپ نیکی کا کام کرنا چاہتے ہیں، بلکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں سب سے زیادہ مشکل دنیا میں اور اس وقت دین کا کام کرنا. کس کا کام کرنا ہے؟ کبھی ہم نے دیکھو نا چوری کرنے والے کو کبھی نہیں کہا اس کی داڑھی نہیں پوری، کہتے ہیں اس کو اس کی داڑھی نہیں پوری. جو چوری کر رہا ہے اس کے لیے کوئی شرط، لیکن نیک کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ہزاروں شرائط ہیں اور کوئی بندہ شرائط پوری نہیں کر رہا تو اس کا مطلب اس کی بات ہی نہ سنی جائے. سب سے زیادہ حملے اس بات پر ہوتے ہیں، سب سے زیادہ حملے آپ کی عزت پر ہوں گے. آپ کسی کو بات دیں گے لوگ جھٹ سے آپ کو آگے ولی اللہ ہے، آپ اپنا آپ کو سنوارا، یہی سے بات شروع ہوتی ہے نا. اس لیے یہ بہت مشکل ہے، تانے پڑتے ہیں، لوگوں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، اسی کو صبر کہتے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا کردار، آپ جیسی سیرت کسی کی نہیں ہے. قرآن نے کہا کہ 40 سال میرے مصطفیٰ نے آپ کے درمیان گزارے ہیں، اس کو پڑھو، اس میں بھی کوئی جوڑ اور کمی نہیں ہے. تو اس زندگی پر بھی لوگوں نے اعتراض کیے. یہ جو واقعہ معراج ہے اس پر بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں، مسجد اقصی سامنے اللہ نے کر دی ہے. حضور فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، حضور فرماتے ہیں اللہ نے مسجد اقصی کے سارے پردے اٹھا کے میرے سامنے کر دی اور میں ان کو دیکھ کر بتا رہا تھا. ادھر سے وہ سر مارے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جب سارا ہو گیا تو کہتے ہیں بہت بڑا جادوگر، بہت بڑا. یہ رسول اللہ کے کردار پر باتیں ہوئی ہیں، میں اور آپ اور کوئی دنیا کا بندہ کیا ہو سکتا ہے. اس لیے آپ پیچھے نہیں ہٹنا، جو بات سچ ہے اس کو کریں، جو اسلام کی ہے کریں. اس لیے تانے آتے رہیں گے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو، کیونکہ بتقاضۂ بشریت حضور کو بھی اثر ہوتا تھا، آپ پریشان ہو جاتے ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے. قرآن نے کہا میں ان کو نور کی طرف بلاتا ہوں، میں ان کو اپنا جنت کی طرف بلاتا ہوں، خیر کی طرف بلاتا ہوں، بھلائی کی طرف بلاتا ہوں، اور یہ میری بات سنتے پریشانی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے. حضور کو ہوتی ہے، بتقاضۂ بشریت ہوتی ہے. حضور کی بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پریشان دیکھتی مکہ کی زندگی میں تو وہ آ جاتی، حضور کو دباتی، حضور کے ہاتھ گھومتی اور کہتی ابا جی چھوڑ دیں ان کو، یہ آپ نہیں بات سنتے تو چھوڑ دیں. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نہیں، مجھے چھوڑنے کے لیے نہیں، جوڑنے کے لیے بھیجا گیا. اگر میں انہیں چھوڑ دوں گا تو یہ کہاں جائیں؟ اگر میں انہیں چھوڑ دوں گا تو یاد رکھیں، اگر نیک لوگ کنارہ کجی کر کے گھر بیٹھ جائیں گے تو دوسروں کا کیا بنے گا؟
انہیں باہر نکلنا چاہیے. اسی کو جہاد کہتے ہیں. اپنی اصلاح کے لیے نہیں کہ ایک جناب چھوٹا سا حجرا بنا کے بیٹھ جائیں اور وہاں اللہ ہو کے رٹے لگاتے رہیں. نہیں, باہر نکلیں. باہر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو روکنے کی کوشش کریں. تو اللہ رب العزت نے دیکھا تو میرا حبیب پریشان ہوتا ہے تو فرمایا اے حبیب ان سے توافل فرمائیں, ان کی پرواہ نہ کریں. یہ جو باتیں کرتے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں. آپ استقامت کے ساتھ باتیں کرنے والے کتنے ہوں گے جی؟ کتنے ہوں گے بتائیں نا. آپ بتائیں. 2-4 ہوں گے. آپ 500 بندہ جمعہ پڑھتے ہیں یا کسی بھی محفل میں جاتے ہیں تو اختلاف کرنے والے کتنے ہوں گے؟ 2-4 ہوں گے. اور وہ بات کی ایسے پلاننگ بنائیں گے, ایسے نیٹ ورک کام کریں گے کہ ہر بندہ پریشان ہو جائے گا. میں بھی کہوں گا میں بھی پریشان ہو کے گھر بیٹھ جاتا ہوں, آپ بھی بیٹھ جائیں, کام کرتے ہی نہیں. کام بھائی اس میں عزت جا رہی ہے, اس میں فلاں جا رہا ہے, لوگ کہنے دیں گے. یاد رکھیں نام خدا, نام مصطفیٰ, قرآن اور اسلام پر عزت جاتی ہے تو جائے. عزت جاتی ہے تو جائے. وہ کون سی عزت ہے جو اسلام کو نہیں بچا سکتی؟ ہم عزت کو بچا کے بیٹھے رہے, لوگ پہ دیر ہوتے رہے, ہم عزت کو بچا کے بیٹھے رہے. ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا ایک اچھے طریقے کے ساتھ مقابلہ کریں. اللہ نے فرمایا ان کو چھوڑیں جو بات کرتے ہیں. آپ ابو بکر صدیق کی طرف دھیان دیں, یہ بھی تو دیکھو نا. آپ ماننے والوں کی طرف دھیان دیں, ان کو چھوڑیں. جو مانتے ہیں, جو آپ سے پیار کرتے ہیں, جو پروانہ وار قربان ہوتے ہیں, جو نثار ہوتے ہیں, آپ ان کے تیر مارنے والے کو نہ دیکھیں. جو عورت اپنا بچہ دے رہی ہے اس کی طرف دیکھیں کہ تیر آئے تو اس کو لگے. تیر آئے, آپ تیر مارنے والے کی طرف نہ دیکھیں. جو آپ کے ارد پروانہ وار گھوم رہے ہیں, جو آپ کے ارد جانے قربان کر رہے ہیں, نشاور رہے ہیں, ان کو دیکھیں. تو کیا ہوگا پھر؟ سکون ہوگا, تسلی ہوگی, اطمینان ہوگا. اس لیے ہمیں پازیٹو چیز کو دیکھنا ہے, نیگیٹو چیز کو ہمیں تھوڑے کو نہیں دیکھنا, زیادہ کو دیکھنا ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے بات جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں. اور دین کا کام صرف یہ نہیں کہ جو آسان ہے وہ کریں, نہیں, سارا کام ایسے ہو دین کو لینا چاہتے ہیں. تو رب نے ایک اصول بنا دیا, فارسان ہوں, ان کو چھوڑ دیں, ان کو اتحاد سے جوڑ دیں. ان کو ان کے تھوڑے ہیں نا, خود ٹھیک ہو جائیں گے اگر اس کے مقدر میں ہوگا. بتوکل علی اللہ, اور آپ کیا کریں؟ دوسرا کام اللہ پر بھروسہ کریں. اب اللہ پر بھروسہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تبلیغ چھوڑ کے بیٹھ جائیں جی؟ نہیں, یہ تو مطلب نہیں ہے. اللہ کا توکل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے کام کو, اس کو روکنا نہیں ہے, اس کو جاری رکھنا ہے. بس جو تھوڑے بہت مخالفت کر رہے ہیں ان سے لاپرواہی کی اعراض برتنا ہے ان سے. بس آپ اپنے کام کی طرف توجہ دیں, اور جو لوگ آئے ہیں, آتے ہیں, ان کی تربیت کی طرف توکل دیں اور اللہ پر بھروسہ کریں, اللہ پر توکل کریں. اللہ کے حبیب سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ کس کو ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اللہ پر بھروسہ ہمیں ہو سکتا ہے؟ ہمیں تو بھائی روٹی کی فکر پڑی ہوئی. ہمیں تو روٹی کی فکر, ہم درس میں اس لیے نہ بیٹھے روٹی نہ ڈھٹی ہو جائے. ایسا ہی ہے نا, بارش میں بھیگ کے گھر جا رہے, کیا ٹیلی ویژن کا ایک ڈرامہ نا مس ہو جائے, یہی ہے ہماری. اور کیا ہے اس کے سوا؟ میرا خیال ہے چھٹی والے دن اور کچھ نہیں ہے. بیوی بچوں کے ساتھ بھی بیٹھنا ہے تو ٹھیک ہے, بیٹھنا چاہیے, لیکن اللہ کے بندے صبح سے بیٹھے ہوئے ہیں, رات بھی بیوی بچوں میں ہی تھے, اور صبح بھی جا کر 1 گھنٹے سے کیا ہو جائے گا؟ ویسے بیوی بچوں کا خیال رکھنا چاہیے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے, اور جو زیادہ ہیں, جو آتے ہیں, ان کی تربیت پر کیا کرنا چاہیے؟ دھیان دینا چاہیے. ایک آتا ہے اس کی تربیت کریں, 2 آتے ہیں اس کی نہیں, جو آتے ہیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ محنت کر سکتے ہیں, ہاتھ جوڑ سکتے ہیں کہ آپ بھی جناب تشریف لایا کریں, اللہ کا توکل کریں. اور فرما دیا وَقَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا, اور کام بنانے والا کارساز اللہ کافی ہے, نتائج نکالنے والا اللہ کافی ہے, کارساز اللہ کافی ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اور آپ دیکھیں کہ 23 سالہ زندگی کے اندر کتنے نشے کو فراغا, یہ کتنے نشے کو فراغا. صحابہ کو شہید کیا گیا, صحابہ کی آنکھوں میں تپتی ہوئی سلائیاں رکھی گئی, عورتوں کے 2 ٹکڑے کیے گئے, کچھ کو دیگوں میں چڑھایا گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں, بازاروں میں پتھر مارے گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شیب ابی طالب میں بند. وہی نشے کو فراغ ہیں. آپ دیکھیں کوئی عام انسان ہوتا تو کیا وہ مستقل مزاجی سے کام کرتا رہتا؟ بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے.
नामुमकिनात में से है, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को इतना तवक्कुल और इतना भरोसा अता फरमाया था कि हर शान अपने कमाल पर, कहीं भी आपके पांव डगमगाए नहीं। देखें आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे हालात के अंदर जब सहाबी कहता है बस दुआ करें, फरिश्ता खड़ा है, मैं पलट दूंगा, बर्बाद कर दूंगा इनको, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मौला इनको हिदायत दे, मुझे नहीं जानते। किसको नहीं जानते? ये तो नहीं कहा तुझे नहीं जानते, ये तो नहीं कहा ना तुझे नहीं जानते, उसको तो कोई जान ही नहीं सकता। जो तुझे जानता है उसे नहीं जानता। जो तुझे ये कहा से हिजरत का मकाम आ जाता है। लोगों ने तलवारें बाहर निकाली हैं, हजूर के घर को घेरा डाला हुआ है। हाँ जी, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बिस्तर पर ले जाते हैं, खुद अकेले अबू बकर सिद्दीक के घर जाते हैं। दरवाजा अबू बकर सिद्दीक ने कभी बंद नहीं किया। मोहब्बत की बात है। जब से अबू बकर सिद्दीक ने पूछा या रसूलल्लाह मेरे लिए क्या हुक्म है हिजरत का, तो हुजूर ने पता क्या फरमाया था, अबू बकर हमारे लिए भी अल्लाह बेहतर करेगा। यकीन हो गया अब हम इकट्ठे जाएंगे। यहाँ था अबू बकर सिद्दीक फरमाते जब से ये बात सुनी मैंने खुदा की कसम घर का दरवाजा ही बंद नहीं किया कि पता नहीं कब हजूर आ जाए, पता नहीं कब हजूर आ जाए। हजूर गए, हिजरत के लिए गए, ये भी एक मकाम था। और देखें फिर सुराका पहुंचता है, क्या पहुंचता है? इस हाल में इस पर गिबन ने लिखा, प्रोफेसर गिबन क्रिश्चियन है, उसने कहा मैं हैरान हूं, मैं नबी के भरोसे, तवक्कुल, यकीन, बसीरत, फ्यूचरिस्टिकली सोचने पर हैरान हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंगी तलवारों में से हिजरत करके निकल रहे हैं और सुराका को कह रहे हैं किसरा के कंगन करे हाथों में। कहता है मैं हैरान, मुझे बात समझ नहीं आती। प्रोफेसर गिबन की बात बता रहा है। अब वो भी हुआ, कैसरो किसरा के कंगन भी उसके हाथ में। अब जो बात इस वक्त जो शख्स कह रहा है यार उसका कितना मकाम होगा। फिर आप उस गार को देखें, बकरी ने जाला कर दिया, कबूतरी ने अंडे दे दिए और हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं काफिरों के पांव को देख रहा हूं गार के सामने, अगर उन्होंने झुक कर देखा तो देख लेंगे। तो मेरे मुस्तफा ने कहा ला तहज़न, आपको गम करने की जरूरत नहीं है, इन्नल्लाह मअना, अल्लाह हम दोनों के साथ है, अल्लाह हमके हमारे साथ। ये भी मकाम है। फिर हिजरत होती है, फिर काला बद्र अलैना का मकाम आता है, फिर जश्न होते हैं, खुशियां होती हैं, फिर जंग बदर होती है, ओहद होती है। देखो मकाम देखो और मेरे रसूल की जिंदगी को देखो कि कैसे तसलसल और मुस्तकिल मजाजी के साथ आपने काम किया। ये माना है इसका वफ़ा बिल्लाह शहीदा, वो जो वकीला, वो जो कुछ भी कहते रहे करते रहे, अल्लाह से बढ़कर वो कारसाज। आज हमारा ये यकीन है, ये मुसलमानों के जो 56 ममालिक हैं, ये खुद सर जोड़कर नहीं बैठ सकते, ये कारसाज नहीं हो सकते, ये नहीं कुछ कर सकते, ये नहीं प्लानिंग कर सकते। इन्हें क्या जरूरत है? क्या आज मगरबी ताकतें अल्लाह से बड़ी कारसाज हैं?